بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NB نیوز کے ساتھ میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، افغانستان سے ملکہ ہماری سرحدوں پر ہونے والے دہشت گرد حملوں میں سینکڑوں جوان شہید ہو چکے۔ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے پاکستان میں کیے جانے والے دہشت گرد حملوں میں سینکڑوں قیمتی انسانی زندگیاں قربان ہو چکی۔ اس ملک کا وزیر اعظم تو اپنے لیے معافی کا کوئی راستہ تلاش نہیں کر سکتا، لیکن ان دہشت گردوں کو یعنی تحریک طالبان پاکستان کو اور ان کے جو دہشت گرد جیلوں میں ہیں یا جو مختلف سنگین دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پانے جا رہا ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مذاکرات کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے جانے کے بعد اس معاہدے پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے میں جو افغانستان میں جو حکمران طالبان ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اس اہم اور نازک موضوع پر بات کریں گے، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی کابینہ اور جو اہم ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہونے والے ایک اجلاس میں ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور مذاکرات اس سے قبل جب تحریک لبیک پاکستان نے لاہور سے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کی تھی تو اس کے بعد ابھی وہ اسلام آباد ہی نہیں پہنچے تھے کہ وہ حکومت جو ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے ایفرٹس لے رہی تھی اور ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہی تھی اور ان کے خلاف سخت کارروائی کے دھمکیاں دے رہی تھی، وہ حکومت ڈھیر ہو گئی اور بالآخر TLP کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا۔ معاہدہ تو طے پا گیا، لیکن اس معاہدے کے نتیجے میں جو پولیس کے اہلکار، جو جوان جنہوں نے حکومتی رٹ کی خاطر اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کیے جیسے کہ ان کی زندگیوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، پھر ہوا یوں کہ جو پولیس اہلکاروں کے قتل میں یا ان کے اس میں ملوث تھے ملزمان، ان کو بھی رہائی ملی، اور جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ان کو بھی رہائی ملی، اور جنہوں نے کئی دنوں تک پورے ملک کے نظام کو مفلوج کیے رکھا ان کو بھی رہائی ملی، اور جو قیادت جیلوں میں تھی ان کو بھی رہائی ملی۔ تو بالکل اسی طرح افغان طالبان کے جو ہے وہ ثالثی میں پاکستان اور طالبان کے درمیان تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے جاری تھا، وہ مکمل ہو چکا ہے، اور پاکستان اور تحریک طالبان جن کا ثالث اپنا طالبان ہیں جو افغانستان میں ہیں، جن کی حکومت ہے، تو ان کی ثالثی میں یہ معاہدہ اب یہ مطلب مذاکرات کامیابی کے بعد یہ اب ایک معاہدے کے قریب جا رہے ہیں۔ وہ معاہدہ کیا ہو سکتا ہے، اس معاہدے کے خد و خال کیا ہو سکتے ہیں، یہ تو کہنا فی الحال قبل از وقت ہوگا، لیکن کچھ سوال تو بنتے ہیں۔ افغانستان سے ملکہ سرحدی علاقوں میں جو ہمارے فورسز کے جوانوں پر دہشت گردوں کی طرف سے حملے کیے گئے، یعنی TTP کی طرف سے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے حملے کرنے کے بعد سینکڑوں جوانوں کو شہید کیا گیا، جن کی میتیں ہمیں پاکستان کے پرچموں میں لپٹی ہوئی ملی۔ وہ ضرور آپ سے سوال کریں گے کہ ریاست کہاں تھی۔ افغان طالبان جو اس معاہدے کے ثالث ہیں، اب وہ ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ
TTP کو جو ہے وہ اس معاہدے پر جو بھی معاہدہ ہوگا اس پر عمل درآمد کے لیے رضامند کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا دو ریاستیں یعنی پاکستان اور افغانستان، دو ریاستیں کیا محض ایک دہشت گرد تنظیم کے سامنے اتنی بے بس، لاچار اور کمزور ہو چکی ہیں کہ جو ہے وہ ان کو ایک دہشت گرد آرگنائزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں؟ کیا ان مذاکرات کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ کسی بھی قسم کی دہشت گردی نہیں کریں گے؟ کیا یہ وہ TTP نہیں ہے جس نے ہماری مساجد، امام بارگاہوں اور پبلک پلیسز پر متواتر دہشت گرد کارروائیاں کیں، سوسائڈ بمبرز بھیجے اور خودکش بمباروں نے کئی زندگیاں لیں، یعنی ہمارے کئی معصوم شہری شہید ہوئے، لیکن آج ریاست ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کا وزیر اعظم اپنے کیسز ختم نہیں کر سکتا اور وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے عدالتوں کے سامنے پیش ہوتا ہے اور پیشی سے استثناء کی درخواستیں دیتا رہتا ہے، تو کیا کسی دہشت گرد آرگنائزیشن کو یہ اختیار حاصل ہے، مطلب ہمیں اختیار حاصل ہے یا ہماری ریاست کو کہ وہ ایک دہشت گرد آرگنائزیشن کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی بجائے ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور امن معاہدے کرے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امن معاہدہ ایک ریاست دوسری ریاست سے کرتی ہے، یعنی ایک ریاست کسی دہشت گرد آرگنائزیشن سے نہیں کرتی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم خود کو، مطلب اس ملک کا وزیر اعظم خود کو اتنا بے بس، کمزور اور لاچار سمجھتا ہے کہ وہ تو عدالتوں کا احترام کرتا ہے، لیکن اب عدالتیں جو ہیں وہ اتنی مطلب اب یہ جو جن عدالتوں نے یا عدالتوں کے جن ججز نے اس تنظیم کے دہشت گردوں کے خلاف فیصلے سنائے، ان کو جیلوں میں بھیجا، ان کے خلاف کارروائیوں کی سفارشات کیں، تو کیا اب ان ججز کے بچوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں گی؟ کیا وہ تحریک طالبان کے لوگ جنہوں نے ہمارے معصوم شہریوں کے خون سے ہاتھ رنگے، کیا اب وہ امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر مطلب ہماری ریاست کو ایک دہشت گرد آرگنائزیشن سے اس طرح معاہدے اور مذاکرات ہی کرنے تھے، تو پھر ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ رد الفساد اور جو دوسرا آپریشن ہوا تھا، اس وقت میرے نام ذہن پہ نہیں آ رہا، تو ایسے آپریشنز کرنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ تو اگر ضرورت تھی اور اس میں آپ لوگوں کو خاطر خواہ کامیابی ملی تھی، تو پھر آج ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ اگر ہم دہشت گردوں کے لیے معافی کے دروازے کھول دیتے ہیں تو ان کے لیے ہم معافی کے دروازے کیوں نہیں کھول سکتے؟ ہم ان کو معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ یا ان کے لیے جو ہے وہ عام معافی کا کیوں نہیں سوچا جا سکتا جو پچھلے کئی برسوں سے سیاسی انتقامی کارروائیوں کا شکار ہوتے ہوئے، یعنی ان کے خلاف ایک ایسے کیسز بنائے گئے یا ایسے مقدمات بنائے گئے جو خالصتاً سیاسی انتقام کی بنیاد پر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عدالتوں اور کچہریوں کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بات کا جائزہ لیا جاتا کہ آخر وہ کون سے وجوہات تھے یا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دہشت گرد طاقتور ہوئے ہیں۔ کیا یہ ہماری کمزوری نہیں تھی؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ تحریک طالبان جیسے لوگ یا اس کے جو بھی کارندے ہیں جن کے مراکز اپنا کابل میں ہیں، تو کیا وہ را کے ساتھ منسلک نہیں رہے ہیں؟ کیا را سے بھاری معاوضے لے کر، بھارتی خفیہ ادارے را سے بھاری معاوضے لے کر ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو خراب نہیں کرتے رہے ہیں؟ تو کیا ہونا یہ نہیں چاہیے تھا کہ ان کی جو چین آف سپلائی تھی ہم اس کو توڑتے، ان کے سلیپر سیلز کو
ख़त्م کر دے۔ سوال تو یہ بھی ہے، یا سوال تو ہمارے ملک کی سینکڑوں ہزاروں مائیں بھی کرتی ہیں کہ کیا ان کے بچوں کا خون کیا پانی تھا جو بہا دیا گیا؟ اب تو پھر یوں ہوگا کہ اگر جو معاہدہ ہوتا ہے جس میں طالبان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد ٹی ٹی پی کے جتنے بھی دہشت گرد ہماری جیلوں میں قید ہیں، جو دہشت گردی کے سنگین الزامات کے بنیاد پر قید ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، ان کے بھی کیسز ختم کر دیے جائیں گے، اور جو مفرور ہیں پھر ان کے بھی کیسز ختم کر دیے جائیں گے اور ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور جو مختلف کیسز میں نامزد ہیں پھر ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے بھی کیسز ختم کر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح سوال یہ بنتا ہے کہ کیا طالبان حکومت اس چیز کی گارنٹی پاکستان ریاست کو دے گی کہ وہ کسی بھی دہشت گرد آرگنائزیشن کو اپنے ملک کی سرزمین استعمال نہ کرنے دے؟ کیونکہ طالبان پہلے دن سے یہ دعوے کرتے آ رہے ہیں، یہ ان کے دعوے باضابطہ طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال کرنے نہیں دیں گے، لیکن اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ افغانستان کی سرزمین آج بھی دہشت گردوں کے لیے یا دہشت گرد آرگنائزیشنز کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی اپنی جگہ پر ایک سوال موجود ہے کہ کتنے لوگ ہیں افغان جو اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں، غیر قانونی طور پر موجود ہیں، اور وہ یہاں پر کن سرگرمیوں میں ملوث ہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا معاہدہ مذاکرات کی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ مذاکرات کابل میں ہوں، قندھار میں ہوں، یا پنڈی میں ہوں، یا اسلام آباد میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، مذاکرات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن معاہدہ کرتے وقت جو سوالات اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں ان سوالات کو ضرور سامنے رکھا جائے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی بقا اور سلامتی کا سوال ہے، ہمارے شہید جوانوں کے خون کا سوال ہے، یہ ہمارے ملک کے شہریوں، بچوں، بیٹوں کے خون کا سوال ہے۔ تو اس لیے ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنی رٹ منوانے کے لیے آئینی ہاتھوں سے نمٹے، دہشت گرد آرگنائزیشنز کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی نہ برتی جائے، ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو محفوظ اور سلامت رکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے جو بارڈر ایریاز ہیں ہم ان کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں ایک سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کرنا ہوگا، اور نہ صرف ہمیں بلکہ پارلیمان کو بھی اور ریاستی اداروں کو بھی اس معاملے کا سنجیدگی سے جائزہ لینا ہوگا۔ اگر آج ہم نے ایک دہشت گرد، کل ہم نے ایک آرگنائزیشن کی بات مانی تو آج ہمیں ایک دوسری آرگنائزیشن سے مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، تو کل ہمیں تمام آرگنائزیشنز سے مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کرے گی ایک آرگنائزیشن، الزام دوسری آرگنائزیشن پہ لگے گا۔ تو جس طرح مطلب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے شیر کے منہ کو ایک بار خون لگ جائے تو وہ خون ہی پیتا ہے، یعنی وہ زندگیاں ختم کر کے، یعنی زندوں کو مار کے ان کا گوشت ہی کھاتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، ان سے امن کی توقع رکھنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔